الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان سیدنا وسندنا وشفیعنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 172 میں نے تلاوت کی۔ یہ 172 نمبر آیت سے لے کر 175 نمبر آیت کے اندر حق تعالی شانہ نے غزوہ احد کے علاوہ ایک اور غزوہ کا ذکر فرمایا ہے، اور اس غزوے کا نام ہے غزوہ حمراء الاسد۔ یہ مدینہ طیبہ سے تقریباً 8 میل کی مسافت پر واقع ہے، اور اس کے پیش آنے کا سبب یہ ہوا کہ جس وقت کفار قریش غزوہ احد میں مسلمانوں کے خلاف کارروائی کر کے اور ان کے ساتھ معرکہ میں ایک اعتبار سے فتح حاصل کر گئے تھے، تو پھر وہ واپس مکہ المکرمہ کی طرف لوٹ رہے تھے، اور راستے میں ان کو اس بات پر افسوس ہوا کہ ہم غالب ہونے کے باوجود خالی ہاتھ واپس لوٹ رہے ہیں، ہمیں چاہیے تھا کہ ہم مسلمانوں کو ختم کر دیتے۔ اور اس خیال نے ان کے دل کو واپس مدینہ طیبہ پر چڑھائی کے لیے آمادہ کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل کے اندر رعب ڈالا، اور وہ دوبارہ مدینہ طیبہ کے اوپر حملہ کی جرات نہیں کر سکے، واپس مکہ المکرمہ ہی کی طرف روانہ ہوئے۔ لیکن بعض مسافر جو مدینہ طیبہ جا رہے تھے، ان کو ان کفار قریش نے کہا کہ وہاں جا کے مسلمانوں کو کہہ دو کہ ہم دوبارہ ان کے اوپر حملہ کر رہے ہیں، تاکہ ہمارا رعب ان کے دلوں میں بیٹھ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان کے بارے میں معلوم ہوا تو آپ ان کے تعاقب میں حمراء الاسد نامی جگہ تک پہنچے، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا تھا کہ ان کفار جو کہ مکہ المکرمہ کی طرف لوٹ کر جا رہے ہیں، ان کے تعاقب میں ہم نکل رہے ہیں، اس میں ہمارے ساتھ کون کون شریک ہوگا۔ تو تفسیر قرطبی کی روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 200 مجاہدین کھڑے ہو گئے، اور وہ آپ کے ساتھ روانہ ہوئے۔ اور صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ کون ہے کہ جو مشرکین کے تعاقب میں جائے،
تو 70 حضرات کھڑے ہو گئے، جن میں کچھ ایسے بھی تھے جو شدید زخموں سے چور تھے، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشرکین کے تعاقب میں روانہ ہوئے۔ مقام حمراء الاسد جب پہنچے تو وہاں پہ ایک شخص کا نام آتا ہے جس کا نام تھا نعیم ابن مسعود۔ اس نے اطلاع دی کہ ابو سفیان اپنے ساتھ مزید لشکر جمع کر کے یہ طے کر رہا ہے کہ مدینہ طیبہ کے اوپر وہ دوبارہ حملہ کریں گے اور مسلمانوں کو ختم کریں گے۔ تو زخموں سے چور حضرات صحابہ کرام نے جب یہ بات نعیم ابن مسعود کی سنی تو فوراً کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، کہ ہمارے لیے تو وہی رب کافی ہے اور وہی بہترین مددگار ہے۔ اب مسلمانوں کو مرعوب ہونے کے لیے یہ جو خبر دی گئی، اس سے مسلمان متاثر ہونے کے بجائے ان کے دل کے اندر اور لڑنے کا جذبہ پیدا ہوا اور وہ حمراء الاسد نامی جگہ تک تعاقب میں پہنچ گئے۔ اور بعض روایات کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ ایک شخص تھا جس کا نام تھا معبد خزاعی۔ یہ بنو خزاعہ کا ایک آدمی تھا جو مدینہ طیبہ سے مکہ المکرمہ کی طرف جا رہا تھا، اور یہ اگرچہ مسلمان نہیں تھا لیکن مسلمانوں کا خیرخواہ تھا۔ اس کا قبیلہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیف تھا۔ یہ جب راستے سے لوٹے تو ابو سفیان کو دیکھا تو اس کو یہ کہا کہ آپ اپنی فکر کرو، مسلمان تو دوبارہ جو ہے وہ تمہارے تعاقب میں نکلے ہیں اور حمراء الاسد تک جو ہے وہ میں انہیں چھوڑ کر آیا ہوں۔ تو یہ خبر جب ابو سفیان نے سنی تو اس کے اوپر جو ہے اس کا بڑا رعب پڑا، اور اس طریقے سے ان کا ارادہ ملیا میٹ ہو گیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات صحابہ کرام کے اس عظیم جذبے کو ذکر فرمایا کہ دیکھو، محبت نبوی اور دین الہی کے لیے سارے جسم کو زخمی کرنے کے باوجود پھر بھی وہ کفار کے تعاقب میں دین کی خاطر کے لیے نکلے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 3 آیتوں میں یہ واقعہ ذکر فرمایا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی جو جذبہ ہے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ یہ فرمایا ہے الذین استجابوا، جن لوگوں نے حکم مانا للہ والرسول، اللہ اور رسول کا، من بعد ما اصابہم القرح، بعد اس کے کہ پہنچ چکے تھے ان کو غم، للذین احسنوا، جو ان میں نیک ہیں، واتقوا، اور پرہیزگار، اجر عظیم، ان کو بڑا ثواب ہے، الذین قال لهم الناس، جن کو کہا لوگوں نے، ان الناس قد جمعوا، کہ مکہ والے آدمیوں نے جمع کیا ہے سامان تمہارے مقابلے میں، فاخشوہم، سو تم ان سے ڈرو، فزادہم ایمانا، تو اور زیادہ ہوا حضرات صحابہ کرام کا ایمان، وقالوا حسبنا اللہ، اور جواب میں بولے کافی ہے ہمارے لیے اللہ، ونعم الوکیل، اور کیا خوب کارساز ہے، فانقلبوا بنعمت من اللہ، پھر چلے آئے مسلمان اللہ کے احسان کے ساتھ، وفضل، اور اللہ کے فضل کے ساتھ،
لم یمسسہم سوء، کچھ نہ پہنچی ان کو برائی، واتبعوا رضوان اللہ، اور تابع ہوئے اللہ کی مرضی کے، واللہ ذو فضل عظیم، اور اللہ بڑی فضل والا ہے۔ انما ذالکم الشیطان، یہ جو ہے سو شیطان ہے، یخوف اولیاء، ڈراتا ہے اپنے دوستوں سے، فلا تخافوہم، سو ان سے مت ڈرو، وخافون، اور مجھ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ یہ جو بے دین لوگ حدیث کا انکار کرتے ہیں اور رسول کی حیثیت وہ صرف ایک قاصد کی حد تک تسلیم کرتے ہیں، معاذ اللہ، ان کے سمجھنے کے لیے یہ جملہ کافی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنا ہی حکم قرار دیا، جیسے یہاں پہ ہے نا للذین الذین استجابوا للہ والرسول، تو اس میں مشرکین کے تعاقب میں جانے کا حکم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، قرآن کی کسی آیت میں مذکور نہیں، مگر اس آیت میں جب ان لوگوں کی اطاعت شعاری کی مدح فرمائی تو اس حکم کو اللہ اور رسول دونوں کی طرف منسوب کر کے الذین استجابوا للہ والرسول فرمایا گیا۔ تو اس بنا پر جو بے دین قسم کے لوگ حدیث کا انکار کرتے ہیں اور رسول کو محض ایک قاصد کے درجے میں سمجھتے ہیں، ان کے سمجھنے کے لیے یہی جملہ کافی ہے کہ اللہ نے رسول کے حکم کو اپنا حکم قرار دیا، جس سے یہ واضح ہو گیا کہ رسول خود بھی اپنے ثوابدید پر مصلحت کے مطابق کچھ احکام دے سکتے ہیں، اور ان کا وہی درجہ ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے دیے ہوئے احکام کا ہوتا ہے۔ وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، اور غم میں نہ ڈالیں تجھ کو وہ لوگ جو دوڑتے ہیں کفر کی طرف، إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا، یقیناً وہ نہیں بگاڑیں گے اللہ کا کچھ، یرید اللہ، اللہ چاہتا ہے، اللہ یجعل لہم حظا، کہ ان کو فائدہ نہ دے، فی الآخرہ، آخرت میں، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ ان الذین اشتروا الکفر بالایمان، جنہوں نے خرید لیا کفر کو ایمان کے بدلے میں، لن یضروا اللہ شیئا، وہ کچھ تکلیف نہیں دے سکتے کسی چیز کا اللہ کو، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور یہ نہ سمجھے کافر، انما نملی لہم، کہ ہم جو مہلت دیتے ہیں انہیں، خیر لانفسہم، کہ کچھ بھلا ہے ان کے حق میں، انما نملی لہم، ہم تو مہلت اس وجہ سے ان کو دیتے ہیں، لیزدادوا اثما، تاکہ ترقی کرے وہ گناہ میں، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِینٌ، اور ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ ما کان اللہ لیذر المؤمنین، اللہ وہ نہیں کہ چھوڑ دے مسلمانوں کو، علی ما انتم علیہ، اس حالت پر جس پر تم ہو، حتی یمیز الخبیث من الطیب، یہاں تک کہ جدا نہ کر دے ناپاک کو پاک سے۔ وما کان اللہ لیطلعکم، اور اللہ نہیں ہے کہ تم کو خبر دے، علی الغیب، غیب کی، ولکن اللہ یجتبی، لیکن اللہ چھانٹ لیتا ہے، من رسلہ، اپنے رسولوں میں، من یشاء، جس کو چاہے، فآمنوا باللہ ورسلہ، سو یقین لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم یقین پر رہو، وَتَتَّقُوا، اور پرہیزگاری پر،
فلکم اجر عظیم، تو تم کو بڑا ثواب ہے۔ یعنی کفر اور ایمان اور حق و باطل اور مومن اور منافق میں اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے انعامات دنیاویہ کے اعتبار سے کوئی امتیاز اور فرق نہیں، بلکہ مسلمانوں پر مصائب جو نازل ہوتے رہتے ہیں اس وقت تک ضروری ہے جب تک کہ یہ ناپاک یعنی منافق کو مومن خالص سے ممتاز نہ کر دیا جائے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ، اور نہ خیال کریں وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، بما اس چیز پر آتاہم اللہ جو اللہ نے ان کو دی، من فضلہ اپنے فضل سے، وَخَيْرًا لَهُمْ کہ یہ بخل بہتر ہے ان کے حق میں، بل هو شر لهم بلکہ یہ بہت برا ہے ان کے حق میں، سیطوقون توق بنا کر ڈالا جائے گا ان کے گلوں میں، ما وہ مال بخلوا بہ جس کے ذریعے سے بخل کیا تھا انہوں نے، یوم القیامہ قیامت کے دن، وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اللہ ہی وارث ہے آسمانوں اور زمین کا، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اور اللہ جو کچھ تم کرتے ہو باخبر ہے۔ لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ یقیناً سن لی اللہ تعالیٰ نے بات، قول الذین بات ان لوگوں کی، قالوا جنہوں نے کہا، ان اللہ فقیر کہ اللہ فقیر ہے، ونحن اغنیاء اور ہم مالدار ہیں، سنکتب ما قالوا اب ہم لکھیں گے ان کی بات، وقتلہم الانبیاء اور جو قتل کیے انہوں نے انبیاء، بغیر حق نہ حق، وَنَقُولُ ذُوقُوا اور کہیں گے ہم چکھو عذاب الحریق جلتی آگ کا، جلانے والے عذاب کو، ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ یہ بدلہ ہے اس کا جو بھیجا ہے، ایدیکم تمہارے اپنے ہاتھوں نے، وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ تبارک و تعالی، لیس بظلام للعبید ظلم نہیں کرتا بندوں پر، الذین قالوا وہ لوگ جو کہتے ہیں، ان اللہ عہد الینا کہ اللہ نے ہم سے عہد رکھا ہے، اللہ نؤمن لرسول کہ یقین نہ کریں کسی رسول کا، حتی یأتینا بقربان جب تک کہ نہ لاوے ہمارے پاس قربانی، تأکلہ النار کہ کھا جائے اس کو آگ، قل قد جاءکم کہہ دیجئے کہ آ چکے ہیں، رسل من قبلی کتنے رسول مجھ سے پہلے، بالبینات واضح نشانیاں لے کر، وبالذی قلتم اور یہ بھی جو تم نے کہا، فلم قتلتموہم پھر ان کو کیوں قتل کیا تم نے، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو، فَإِن كَذَّبُوكَ اگر یہ تجھ کو جھٹلا دیں، فَقَدْ كُذِّبَ تو جھٹلائے گئے ہیں، رسل من قبل کا بہت سے رسول تجھ سے پہلے، جاءوا بالبینات جو لے کر آئے تھے کھلی نشانیاں، والزبر اور صحیفے، والکتاب المنیر اور روشن کتاب، کل نفس ذائقۃ الموت ہر جی کو چکھنی ہے موت، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ اور تم کو پورے بدلے ملیں گے، اجورکم، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ اجورکم اور تم کو پورے ملیں گے، اجورکم تمہارے بدلے، یوم القیامہ قیامت کے دن، فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ پھر جس کو دور کیا گیا جہنم سے، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ اور داخل کیا جنت میں، فَقَدْ فَاز تو اس کا کام تو بن گیا، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا اور نہیں ہے دنیاوی زندگی، إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ مگر دھوکے کی پونجی، لَتَبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ البتہ ضرور بضرور
تمہاری آزمائش ہوگی، فی اموالکم تمہارے مالوں میں، و انفسکم اور تمہاری جانوں میں، ولتسمعن اور ضرور سنو گے تم، من الذین اوتوا الکتاب اگلی کتاب والوں سے، من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم اگلی کتاب والوں سے، ومن الذین اشرکوا اور مشرک لوگوں سے، اذًا کثیرا بدگوئی بہت، وَإِن تَصْبِرُوا اور اگر تم صبر کرو گے، وَتَتَّقُوا اور پرہیزگاری کرو گے، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ تو یہ سارے ہمت کے کام ہیں۔ یہ بخل کے اوپر حق تعالی شانہ نے سزا ذکر فرمائی ہے، اور اس طریقے سے بخل کی مذمت فرمائی ہے۔ بخل کی شرعی تعریف یہ ہے کہ جو چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرنا کسی پر واجب ہو اس کو خرچ نہ کرے، تو یہ بخل جو ہے وہ حرام ہے، اور اس پر دخول جہنم کی سخت وعید ہے۔ جن مواقع میں خرچ کرنا واجب نہیں بلکہ مستحب ہے، وہ اس بخل حرام میں داخل نہیں ہے۔ البتہ عام معنی کے اعتبار سے اس کو بھی بخل کہا جاتا ہے۔ بخل کا ایک دوسرا لفظ بھی حدیث میں آیا ہے جس کو شح کہتے ہیں۔ اس کی تعریف یہ ہے کہ جو شخص اپنے ذمے خرچ کرنا واجب کر دے اور پھر وہ ادا نہ کرے، اس پر مزید یہ کہ مال بڑھانے کی حرص میں مبتلا رہے، تو اس کو شح کہتے ہیں، اور یہ بخل سے بھی زیادہ مذموم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شناعت کو ایک حدیث میں بیان فرمایا کہ لا یجتمع شح و ایمان فی قلب رجل مسلم ابدا، کہ شح اور ایمان کسی مسلمان کے دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ اور بخل کی سزا آیت کریمہ میں یہ بیان کی گئی ہے کہ قیامت کے روز جس شخص نے بخل کیا ہوگا اس کا توق بنا کر اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر یہ بیان فرمائی ہے کہ جس شخص نے اللہ کے لیے جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے کوئی مال عطا فرمایا اور پھر اس نے اس میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کی، تو قیامت کے روز یہ مال ایک سخت زہریلا سانپ بن کر اس کے گلے میں توق بنا دیا جائے گا، اور وہ اس شخص کی بانچھیں پکڑے گا اور کہے گا انا مالک، میں ہی تیرا مال ہوں، میں ہی تیرا سرمایہ ہوں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی۔ اور دوسری آیت میں یہود کی ایک گستاخی پر حق تعالی شانہ نے سخت تنبیہ فرمائی ہے، جس کا واقعہ یہ ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ اور صدقات کے احکام قرآن سے بتلائے، تو ان گستاخ یہودیوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اللہ فقیر اور محتاج ہے اور ہم مالدار ہیں، اسی وجہ سے تو ہم سے مال طلب کیا جا رہا ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کے لیے یہ بات انہوں نے کہی۔ یہ ان کا بالکل لغو اور بیہودہ جو ہے وہ سوال تھا، اور اس طریقے سے ان کا یہ مقولہ تھا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ اور جب اللہ نے عہد لیا اہل کتاب سے، لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ کہ اس کو بیان کرو گے لوگوں سے، وَلَا تَكْتُمُونَ اور نہ چھپاؤ گے اس کو، فَنَبَذُوهُ تو پھر پھینک دیا اس عہد کو، وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ
اپنی پیٹھ کے پیچھے، واشتروا بہ اور خریدا اس کے بدلے ثمنا قلیلا تھوڑی سی قیمت، فبئس ما یشترون سو کیا برا ہے جو خریدتے ہیں۔ لا تحسبن الذین تو نہ سمجھ کہ جو لوگ یفرحون خوش ہوتے ہیں بما اتوا اپنے کیے پر، ویحبون اور تعریف چاہتے ہیں ان یحمدوا کہ ان کی تعریف کی جائے، ویحبون اور وہ پسند کرتے ہیں ان یحمدوا کہ ان کی تعریف کی جائے، بما لم یفعلوا بن کیے پر، فلا تحسبنہم سو مت سمجھ ان کو، بمفازۃ من العذاب کہ چھوٹ گئے عذاب سے، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمان و زمین کی، وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بے شک آسمان اور زمین کے بنانے میں، وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ اور دن اور رات اور دن کے آنے جانے میں، لآیات لأولی الالباب نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے، الذین یذکرون اللہ جو یاد کرتے ہیں اللہ کو، قیاما وقعودا کھڑے کھڑے اور بیٹھے بیٹھے، وعلی جنوبہم اور کروٹ پر لیٹے، ویتفکرون اور فکر کرتے ہیں، فی خلق السماوات والارض آسمان اور زمین کی پیدائش میں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا کہتے ہیں اے پروردگار، اے ہمارے پروردگار، ما خلقت ھذا باطلا تو نے یہ عبث نہیں پیدا کیا، سبحانک تو پاک ہے تمام عیبوں سے، فقنا عذاب النار سو ہم کو بچا دے دوزخ کے عذاب سے، ربنا اے ہمارے پروردگار، انک من تدخل النار بے شک جس کو تو دوزخ میں ڈال دیتا ہے، فقد اخزیتا جس کو تو دوزخ میں ڈال دے، فقد اخزیتا تو اس کو تو نے رسوا کر دیا، وما للظالمین من انصار اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں، ربنا اے ہمارے پروردگار، اننا سمعنا بے شک ہم نے سنا، منادیاً اے پکارنے والا، ینادی للایمان جو پکارتا ہے ایمان لانے کو، ان آمنو کہ ایمان لاؤ، بربکم اپنے پروردگار پر، فآمنا سو ہم ایمان لے آئے، ربنا اے ہمارے پروردگار، فاغفر لنا سو بخش دے ہمارے گناہ، وکفر عنا اور دور کر دے ہم سے، سیئاتنا ہماری برائیاں، وتوفنا اور موت دے ہم کو، مع الابرار نیک لوگوں کے ساتھ، ربنا اے ہمارے پروردگار، وآتنا اور دے ہم کو، ما وعدتنا جو وعدہ کیا تو نے ہم سے، علی رسولک اپنے رسولوں کے واسطے سے، ولا تخزنا اور رسوا نہ کر ہم کو، یوم القیامت قیامت کے دن، انک لا تخلف المیعاد بے شک تو وعدہ کے خلاف نہیں کرتا۔ یہ جو آیت کریمہ میں نے ابھی تلاوت کی ہیں، یعنی آیت نمبر 190 سے 194 تک، اس کے شان نزول جو ہے وہ بعض محدثین نے اور مفسرین نے ذکر فرمایا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس عطاء ابن ابی رباح رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے گئے اور کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات میں سب سے زیادہ عجیب چیز جو آپ نے دیکھی ہے وہ مجھے بتلا دیجئے۔ اس پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، آپ کس کی شان پوچھتے ہو؟ ان کی تو ہر شان عجیب ہی تھی، ہاں ایک واقعہ عجیب سناتی ہوں، وہ یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات میرے پاس تشریف لائے اور لحاف میں میرے ساتھ داخل ہو گئے، پھر فرمایا کہ اجازت دو میں اپنے پروردگار کی عبادت کروں، بستر سے اٹھے، وضو فرمایا، پھر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور قیام میں اس قدر روئے کہ آپ کے آنسو سینے مبارک پر بہہ گئے، پھر رکوع فرمایا اور اس میں بھی روئے،
پھر سجدہ کیا اور اس میں بھی اس قدر روئے کہ آنسو جو ہے آپ کے بہہ گئے۔ پھر آپ نے سر مبارک اٹھایا اور مسلسل روتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی اطلاع دی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ حضور اس قدر آپ کیوں رو رہے تھے، اور اس قدر شدید رو رہے تھے کہ آنسو آپ کے سینے کے اوپر بہہ گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں شکر گزار بندہ نہ بنوں، اور شکر یہ ہے کہ میں خوب روؤں، خوب آہو بکا کروں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے آج کی شب مجھ پر یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، ان فی خلق السماوات والارض۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا بڑی تباہی ہے اس شخص کے لیے جس نے ان آیتوں کو پڑھا اور اس میں غور نہیں کیا۔ تو یہ ان آیات کا شان نزول ہے۔ اب یہاں پہ پہلا غور تو یہ ہے کہ آسمان اور زمین کے پیدائش سے کیا مراد ہے؟ تو بعض حضرات فرماتے ہیں کہ زمین اور آسمان کے پیدائش سے مراد یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نشانیاں ہیں، اس لیے اس میں تمام وہ مخلوقات اور مصنوعات بھی داخل ہو جاتی ہیں جو آسمان اور زمین کے اندر ہیں، اور پھر مخلوقات میں قسم قسم کے مخلوقات ہیں، اور ہر ایک کے خواص اور کیفیات الگ ہیں۔ خود انسان کو آدمی لے لے کہ اس کی بولیاں الگ ہیں، اور اس کا حلیہ الگ ہے، اور جسمانی ساخت اس کے الگ ہیں، یہاں تک کہ اس کے جو فنگر ہیں اس کے پرنٹ وہ ایک دوسرے سے بالکل نہیں ملتے۔ تو یہ قسم قسم مخلوقات اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہیں۔ اس بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کے اندر آدمی غور کرے، اور یہ دوسرا حکم ہے کہ رات اور دن کے بدلنے میں بھی آدمی غور کرے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ رات جاتی ہے دن آتا ہے، اور دن جاتا ہے رات آتی ہے، اور ایک تو اس کا یہ معنی ہے، اور دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ اختلاف سے مراد زیادتی اور کمی مراد لی جائے، کیونکہ سردیوں میں راتیں بڑی لمبی ہو جاتی ہیں اور دن چھوٹا ہو جاتا ہے، گرمیوں میں پھر راتیں وہ چھوٹی ہو جاتی ہیں اور دن بڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو دن اور رات میں تفاوت ہے زیادتی کے اعتبار سے اور کمی کے اعتبار سے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے اوپر دلالت کرتی ہیں، اس پہ بھی انسان کو غور کرنا چاہیے۔ اور تیسری بات جو ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آیات یہ آیتن کی جمع ہے، اور یہ بہت سے معانی کے اوپر اس کا اطلاق ہوتا ہے، معجزے کے اندر بھی اس کا استعمال ہوتا ہے، اور قرآن کریم میں معجزات کے اوپر اس کا اطلاق ہوا ہے۔ اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اس کا ایک معنی دلیل اور نشانی ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ان امور میں اللہ تعالیٰ کی بڑی نشانیاں اور بڑے دلائل ہیں، اس پہ آدمی غور کرے۔ اور چوتھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیات لأولی الالباب۔ الباب جو ہے یہ لبن کی جمع ہے، اس کا معنی ہے مغز، اور ہر چیز کا مغز اس کا خلاصہ ہوتا ہے، اور اسی سے اس کی خاصیت اور فوائد معلوم ہوتے ہیں۔ تو اس لیے انسانی عقل کو لب کہا گیا، لب عربی کے اندر اس کو لب کہا گیا، کیونکہ عقل ہی انسان کے لیے اصل جوہر ہے۔ اور یہاں پہ اولو الالباب کے معنی ہے عقل والے۔ اب یہ عقل والے کون لوگ ہیں؟ کیونکہ ساری دنیا عقل مند ہونے کی مدعی ہے، کوئی بھی اپنے کو بیوقوف ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ قرآن کریم نے عقل والوں کی چند علامتیں بتائی ہیں جو در حقیقت عقل صحیح کے لیے معیار ہیں۔
پہلی علامت تو یہ ہے کہ وہ اللہ کے اوپر ایمان لائیں۔ جو اللہ کے اوپر ایمان لانے والے ہوں یہ عقل کی نشانی ہے۔ اور غور کیجئے تو محسوسات کا علم کان، آنکھ، ناک، زبان وغیرہ سے حاصل ہوتا ہے، اور جو بے عقل جانوروں میں بھی پایا جاتا ہے۔ ناک تو جانوروں کا بھی ہے، کان جانوروں کے بھی ہیں، اور آنکھیں جانوروں کے بھی ہے، زبان انسان سے بہت بڑا جانوروں کا ہے۔ اور عقل کا کام یہ ہے کہ علامات اور قرائن اور دلائل کے ذریعے سے ایسے نتیجے پر پہنچ جائے جو محسوس نہیں ہوتی، اور جس کے ذریعے سے سلسلہ اسباب کی آخری کڑی کو پایا جا سکے۔ تو اب اگر اسی اصول کو پیش نظر رکھ کر آسمان و زمین کے اوپر اور اس میں سمائی ہوئی تمام مخلوقات کے اوپر اور چھوٹی بڑی چیزوں کے مستحکم ہونے کے اوپر اگر غور کیا جائے تو نظام عقل وہ ایک ایسی ہستی کا پسہ دیتا ہے کہ جو علم و حکمت اور قوت و قدرت کے اعتبار سے سب سے بالا ہے، اور وہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ پھر ایک علامت جو ہے اللہ تعالیٰ نے عقل والوں کی یہ بیان کی ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے، لیٹے لیٹے، ہر حالت میں اللہ کی یاد کے اندر وہ مصروف ہوتے ہیں۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اصل عقل مند یہی لوگ ہیں جن کی علامت حق تعالی شانہ نے بیان فرمائی ہے، اور جو لوگ اس کے علاوہ کسی اور کو عقل مند سمجھتے ہیں وہ سراسر دھوکہ ہے، کیونکہ بعض لوگ جو ہے نا غلط طریقے سے مال سمیٹنے کو، دولت سمیٹنے کو سب سے بڑا عقل سمجھتے ہیں۔ یہ عقل نہیں ہے، یہ چالاکی ہے۔ اور اس طریقے سے کوئی لوگ جو ہے وہ مشین کے کل پرزے بنانے یا برق و بھاپ کو اصلی یا سمجھنے لینے کا نام عقل رکھتے ہیں۔ دوسری علامت جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ بیان یتفکرون فی خلق السماوات والارض، یہ دوسری علامت ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک بزرگ کا گزر ایک عابد کے پاس سے ہوا جو ایسی جگہ بیٹھے ہوئے تھا کہ ان کی طرف ایک قبرستان تھا اور دوسری طرف گھروں کا کوڑا کباڑ وغیرہ تھا۔ گزرنے والے بزرگ نے کہا کہ دنیا کے دو خزانے تمہارے سامنے ہیں، ایک انسانوں کا خزانہ جس کو قبرستان کہا جاتا ہے، اور دوسرا مال و دولت کا خزانہ جو فضلات اور گندگی کی صورت میں، کوڑا کرکٹ کی صورت میں تمہارے سامنے ہے۔ یہ دونوں خزانے عبرت کے لیے کافی ہیں۔ تو یہ دنیا جو ہے یہ فانی ہے، یہاں پہ کچھ بھی ہاتھ آنے والا نہیں ہے۔ اللہ کا دین جو ہاتھ میں آ گیا وہ قبر میں بھی ساتھ رہے گا اور حشر میں بھی ساتھ ہوگا۔ اس لیے عقل مند اسی شخص کو قرار دیا گیا جو ہر وقت اللہ کی یاد میں لگا رہے۔ فاستجاب لهم ربهم، پھر قبول کی ان کی دعا، ربهم ان کے پروردگار نے، انی لا اضیع کہ میں ضائع نہیں کرتا، عمل عامل کسی محنت کرنے والے کی محنت کو، منکم تم میں سے، من ذکر او انثی مرد ہو یا عورت، بعضکم من بعض تم میں سے، بعضکم من بعض تم آپس میں ایک ہو۔ فالذین ہاجروا پھر وہ لوگ کہ ہجرت کی انہوں نے، واخرجوا اور نکالے گئے، من دیارہم اپنے گھروں سے، واوذوا فی سبیلی اور ستائے گئے میرے راستے میں، وقاتلوا اور لڑے، وقتلوا اور قتل کیے گئے، لأکفرن عنہم تو ضرور بضرور میں دور کروں گا ان سے، سیئاتہم ان کی برائیاں، ولأدخلنہم اور ضرور بضرور داخل کروں گا انہیں، جنات ایسے باغات میں، تجری من تحت الانہار کہ جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں، ثوابا من عند اللہ یہ بدلہ ہے اللہ کے ہاں سے، واللہ عندہ حسن الثواب
اور اللہ کے ہاں ہے اچھا بدلہ۔ لا یغرنک، تجھے دھوکے میں نہ ڈالے، تقلب الذین کفروا، کافروں کا چلنا پھرنا، فی البلاد، شہروں میں، متاع قلیل، یہ فائدہ ہے تھوڑا سا، ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وبئس المہاد، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ لیکن الذین اتقوا، لیکن جو لوگ ڈرتے ہیں ربہم، اپنے پروردگار سے، لہم جنات، ان کے لیے ایسے باغات ہیں، تجری من تحت الانہار، کہ جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے ان میں، نزلا من عند اللہ، ان میں مہمانی ہے اللہ کے ہاں سے، وما عند اللہ، اور جو اللہ کے ہاں ہے، خیر للابرار، سو بہتر ہے نیک بختوں کے واسطے۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور کتاب والوں میں بعض وہ ہیں، لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور جو اترا تمہاری طرف، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، اور جو اترا ان کی طرف، خاشعین للہ، عاجزی کرتے ہیں اللہ کے آگے، لا یشترون بآیات اللہ، نہیں خریدتے اللہ کی آیتوں کو، ثمنا قلیلا، تھوڑی سی عوض کے بدلے، اولئک لہم اجرہم، انہی لوگوں کے لیے بدلہ ہے ان کے پروردگار کے ہاں، ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ جلدی حساب لینے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے ایمان والو صبر کرو، وصابروا، اور مقابلے میں مضبوطی سے رہو، ورابطوا، اور لگے رہو، واتقوا اللہ، اور ڈرتے رہو اللہ سے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم اپنی مراد کو پہنچو۔ اس آیت میں حق تعالی شانہ نے 3 چیزیں مسلمانوں کو بتائی ہیں اور اس کی وصیت کی ہے۔ سب سے پہلے صبر، دوسرا مصابرہ، اور تیسرا مرابطہ، اور چوتھی چیز جو ہے وہ تقوی ہے، جو ان تینوں کے ساتھ لازم ہے۔ اب صبر کے لفظی معنی ہے روکنے اور باندھنے کے ہیں، اور قرآن کی اصطلاح میں جو ہے صبر اس کو کہا جاتا ہے کہ نفس کو خلاف طبع چیزوں پر جمائے رکھنا، یہ صبر ہے۔ اس کی مفسرین نے 3 قسمیں بیان کی ہیں۔ ایک صبر علی الطاعات ہے، کہ جن کاموں کا اللہ نے اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے ان پر پابندی، طبیعت پر کتنی ہی شاق گزرتی ہو لیکن نفس کو پھر بھی اس کے اوپر جمائے رکھنا۔ اور دوسری قسم جو ہے صبر عن المعاصی ہے، کہ جن چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہے وہ نفس کے لیے کتنی ہی مرغوب اور لذیذ ہوں لیکن پھر بھی نفس کو اس سے روکنا۔ اور تیسرا صبر کا درجہ ہے صبر علی المصائب، جو مصیبتیں اور تکلیفیں وہ انسان کے اوپر آتی ہیں تو اس پر حد سے زیادہ پریشان نہ ہونا، اور سب تکلیفوں کو اللہ کی طرف سے راحت سمجھ کر نفس کو بے قابو ہونے سے روکنا، یہ صبر علی المصائب کا درجہ ہے۔ اور دوسرا لفظ میں نے کہا کہ مصابرت کا ہے، مصابرت یہ بھی صبر سے ماخوذ ہے، اس کا معنی ہے دشمن کے مقابلے میں ثابت قدم رہنا۔ اور مرابطہ یہ لفظ ربط سے ہے، جس کا معنی باندھنے کے ہیں، اور اسی وجہ سے رباط اور مرابطہ کے معنی گوڑے باندھنے کے ہیں اور جنگی تیاری کرنے کے ہیں۔ قرآن کریم نے اسی معنی کے لیے وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ کا لفظ ذکر کیا ہے، اور یہ قرآن و حدیث کی اصطلاح میں 2 معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اسلامی سرحدوں کی حفاظت کے لیے جنگی گھوڑوں کو اور جنگی ساز و سامان کو اپنے ساتھ رکھنا تاکہ دشمن سرحد کی طرف رخ کرنے کی جرأت نہ کر سکے۔ اور دوسرے معنی اس کا یہ ہے کہ نماز کی ایسی پابندی کرنا کہ ایک نماز کے بعد ہی دوسری نماز کے انتظار میں رہنا۔ یہ دونوں چیزیں اسلام میں بڑی مقبول عبادتیں ہیں اور ان کے بہت بڑے فضائل ہیں۔ اب اسلامی سرحد کی حفاظت کے لیے وہ کس قدر ثواب جو ہے وہ حدیث کے اندر آیا ہے، خود آپ لوگ سن لیجئے کہ حضرت سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں دن کا رباط دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ اور صحیح مسلم میں ایک روایت موجود ہے کہ آپ نے فرمایا ایک دن کا رباط
ایک مہینہ کے مسلسل روزے اور تمام شب عبادت گزارنے سے بہتر ہے۔ اگر وہ اسی حال میں مر گیا تو اس کے عمل رباط کا روزانہ ثواب ہمیشہ کے لیے اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا رزق جاری کر دیا جائے گا، اور وہ شیطان سے محفوظ ہوگا۔ اب دیکھو اسلامی سرحد کی اور اسلامی ملک کے سرحد کی حفاظت جو ہے وہ کس قدر اس کے اوپر اللہ کے نبی نے وہ تاکید فرمائی ہے۔ اور ایک نماز کے بارے میں ایک حدیث سن لے، اس کے بعد جو ہے نا پھر انشاءاللہ ختم کرتے ہیں۔ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں وہ چیز بتاتا ہوں جس سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، درجات کو بلند فرما دیتے ہیں، اور وہ چیزیں یہ ہیں کہ وضو کو مکمل کرنا، اور چاہے وہ سردی کا موسم ہو یا کوئی زخم وغیرہ لگا ہو، سب اعضاء کو دھونا مشکل نظر آ رہا ہو، پھر بھی جو ہے نا اس کو صحیح طریقے سے وضو کو مکمل کیا جائے، اور مسجد کی طرف کثرت سے جانا، اور ایک نماز کے بعد دوسرے نماز کے انتظار میں رہنا۔ فرمایا کہ ذالکم الرباط، یہی رباط فی سبیل اللہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔